الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عز وجل في آية أخرى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کے پارے کی یہ دو جگہوں سے دو آیتیں. پہلی آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی ایک بری عادت کا، ان کی ایک بری خصلت کا، ان کے گندے طریقے کا سامنے ذکر کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا طریقہ اور یہودیوں کا شیوا یہ ہے کہ جو مال اللہ ان کو دیتا ہے اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے اس کو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں جو اللہ کا حق ہے اس حق کے مطابق خرچ نہیں کرتے. یہ اللہ نے یہودیوں کی فضاحت، ان کی شناعت اور ان کی برائی کو ذکر فرمایا، ان کی غلطی اور بری خصلت کو ذکر فرمایا. اسی کے تحت ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا، اور اللہ کا حق ہے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کو رمضان شریف سے ایک خاص انس اور تعلق ہے اس مناسبت سے کہ اکثر حضرات زکوٰۃ رمضان شریف میں ہی نکالتے ہیں، ورنہ تو رمضان شریف کی کوئی قید نہیں، جب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے تبھی الگ کر دینی چاہیے، تبھی نکال دینی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی رمضان شریف کا انتظار کرے کہ صاحب رمضان شریف میں سفر آئیں گے، مدرسے والے آئیں گے یا کچھ غربا آئیں گے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے. ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے. کچھ پتا نہیں کہ اس وقت موقع ملے نہ ملے، جب ایک چیز ہمارے ذمہ فرض ہوگی تو اس کو اپنے سے الگ اور جدا کر دینا چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا ضابطہ ہے. لیکن چونکہ اکثر حضرات اپنی زکوٰۃ کا حساب رمضان شریف میں ہی رکھتے ہیں، اس لیے رمضان شریف میں ہی عموماً عادت ہے زکوٰۃ نکالنے کی. لیکن خیر رمضان شریف میں اگر نکالنا چاہتے ہیں تو رمضان شریف سے نکال دیں، اس سے یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر بقرعید کے موقع پر یا بقرعید کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تو فوراً زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، کسی کو دے دینا چاہیے، رمضان کا انتظار نہ کیا جائے. اور بات یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں رمضان میں نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا حساب رمضان میں رکھا جا سکتا ہے. کچھ پیشگی نکال دیں، کچھ ایڈوانس زکوٰۃ نکال دیں. زکوٰۃ اگر ایڈوانس نکال دے گا تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا وقت آنے والا ہے بقرعید پر کہ بقرعید میں جا کر کے زکوٰۃ کی رقم واجب ہوگی اور وہ رمضان میں نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ رمضان میں نکالے. تو زکوٰۃ سے متعلق خاص طور سے آج کی ہماری گفتگو ہے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جو برائی ذکر فرمائی ہے اس کے مصداق ہم نہ بنے، اس کے مصداق جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو مال دیا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ چلو 5,000 روپے یہاں دے دوں گا، 2,000 وہاں دے دوں گا، 3,000 روپے خدا مولانا صاحب آئے تھے ان کے مدرسے میں دے دوں گا، 1,000 روپے خدا سے دے دوں گا. اس طریقے سے حساب لگا لیتا ہے. وہ یہ کبھی حساب اکثر نہیں لگاتا کہ میرے پاس اصل کیش کتنا ہے، میرے پاس رقم کتنی ہے، میرے پاس گھر میں زیورات کتنے ہیں، میرے ایسے پلاٹ کتنے ہیں کہ جن کو میں نے بیچنے کے ارادے سے دیا ہوا ہے، میرے کتنے ایسے پلاٹ ایسی پراپرٹی ہے جس کو میرا بیچنے کا ارادہ ہے. اور اسی طریقے سے جو میں تجارت کر رہا ہوں تو میرے پاس تجارت کا مال کتنا ہے، اس کا پورا اندازہ کر کے صحیح زکوٰۃ ادا کی جائے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ما خالت زکوٰۃ مالا قط الا اهلكت کہ اگر کسی مال کے اندر زکوٰۃ مل جاتی ہے
زکات شامل ہو جاتی ہے، اس مال کی اگر زکات نہیں نکالی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال جو زکات کے ساتھ مل گیا ہے تو زکات کی وجہ سے نہ نکالنے کی وجہ سے اس مال کو وہ زکات ہلاک کر دیتی ہے، اس کی برکت ختم کر دیتی ہے، اس کی خیر ختم کر دیتی ہے، اس کی جو بھلائی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ علماء سے مسائل پوچھ کر کے اور صحیح زکات نکالے، اور یہ خیال نہ کرے صاحب 5 لاکھ روپے تو میرے زکات میں چلے جائیں گے، باقی میرے پاس کیا رہے گا۔ ارے اللہ کے بندے، جب اس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اور بھی دے گا۔ وہ اللہ رب العزت کہیں نہیں گیا، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تو خزانوں کا مالک ہے، جس اللہ نے تجھے اب تک دیا ہے وہ اللہ پھر دینے پر قادر ہے۔ اور اگر مثال کے طور سے آدمی نے یہ خیال سے کہ صاحب میرے پاس کیا رہے گا، اس کی مرضی وہ پورا کا پورا مال دے دے، پھر کیا ہوگا کہ وہ پورا کا پورا مال اگر اس نے آپ سے لے لیا تو نہ وہ زکات رہی، نہ وہ زکات کے علاوہ دوسرا مال رہا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ اگر میں زکات نکالوں گا میرے تو 4 لاکھ روپے زکات میں چلے جائیں گے، میرے تو 2 لاکھ روپے زکات میں چلے جائیں گے، 50,000 روپے تو میرے زکات میں چلے جائیں گے۔ کبھی بھی اس طرح کا خیال نہ کرے، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو دیا ہے اور اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ زکات نکال سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ وہ زکات نکالے، اور اگر وہ نہیں نکالتا تو گویا کہ وہ زکات کا مال کھا رہا ہے، وہ حرام طریقے سے مال استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ زکات غریبوں کا حق تھا، اس نے غریبوں کو نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ وہ زکات کا مال خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنے رشتے داروں کو کھلا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے زکات کا مال کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، میں آپ کو مثال دوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یوں کہیں کہ صاحب مجھے زکات کا مال دے دو، میں کھانا چاہتا ہوں۔ بھائی فرق اتنا ہی تو ہوا کہ وہ آپ کے پاس ہے زکات، آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اور دوسری صورت میں مانگنا پڑ رہا ہے، وہ بھی زکات کا مال ہے، یہ بھی زکات کا مال ہے۔ ایک مالدار آدمی کو اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب یہ 1,000 روپے یا 10,000 روپے زکات کے ہیں اور یہ زکات کی رقم آپ استعمال کرنا، اپنے گھر کے کپڑے بنوا لینا، اپنے گھر کا سامان لے آنا، اپنے گھر کے خرچ میں استعمال کر لینا، تو وہ اس کے ساتھ لڑے گا کہ پلیز نہ سمجھ دو کہ میں زکات کھاؤں گا، وہ منع کرے گا۔ لیکن اپنی جو زکات ہے وہ الگ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسرے سے اس نے زکات لے لی۔ فرق اتنا ہی تو ہے کہ یہ زکات اس کے پاس ہے اور وہ دوسرے سے نہیں لے رہا ہے، ورنہ تو زکات کا مال ہونے کے اعتبار سے وہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے۔ زکات کا مال ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے جتنی بھی زکات بنتی ہے بالکل صحیح، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، تجارتی آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے گھر کا صحیح حساب لگا کر کے اپنے گھر میں جو ہوتے ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ان کے زیورات دیکھیں کہ ان کے زیورات کتنے ہیں، اس کے صحیح انداز کے مطابق آپ زکات نکالیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مال میں زکات ادا نہیں کی جاتی تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے جب ایسا آدمی پیش کیا جائے گا جس نے زکات ادا نہیں کی تو اس کا پورا مال اللہ رب العزت اسی شکل میں جمع کر دیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ پورا کا پورا مال اللہ رب العزت اس کا جمع کر دیں گے، اور جہنم کی بھٹی میں اس مال کو جھٹکایا جائے گا، اس مال کو تپایا جائے گا، اور اس کے بعد فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس کے چہرے کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے بازوؤں کو اس مال سے داغا جائے گا، بار بار اس کو اس طرح سے لگایا جائے گا۔ اگر ایک لوہا گرم ہو اور وہ یہاں مل جائے تو بہت دیر تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی، صرف لگ کر کے الگ ہو جائے، لگ کر کے الگ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے لگا کر کے ایسے چسپاں کر دیا جائے لوہے کو تو آدمی تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اتنا سا بھی کسی نے کر دیا کہ ایک گرم سلاخ اگر ہے اور اس کو اس طریقے سے کھینچ دیا جائے تو دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ذرا قرآن کریم سچی بات ہے، قرآن کریم اللہ کی بات سچی ہے، کوئی یہ جھوٹی بات نہیں، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ جو اللہ نے فرماتے وہ ہو کر رہے گا، اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس مال میں زکات نہیں نکالی جاتی اس مال کو آگ کی بھٹی میں تپایا جائے گا، اور تپا کر کے بار بار اس کو ڈاکا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون،
آج یہ منظر تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے، جس کو تم گن گن کر کے رکھا کرتے تھے۔ آدمی اپنی پاس بک کیش بک دیکھتا رہتا ہے کہ میرے پاس بک میں ابھی 50,000 روپے ہیں، اگلے مہینے 60,000 روپے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس سے اگلے مہینے 1,00,000 روپے ہوئے نہیں، اب 2 لاکھ، اب 3 لاکھ، وہ 99 کا چکر جاتا ہے۔ اگر 5 لاکھ ہے تو 7 لاکھ بنانے کی کوشش ہے، 7 لاکھ ہے تو 10 لاکھ بنانے کی کوشش ہے، 10 لاکھ ہے تو 15 لاکھ بنانے۔ سب کی اکثر کوشش یہ ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ تو میں نہیں کہتا، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے دام میں خوب لٹاتے ہیں، لیکن اکثر کا مزاج یہ ہے کہ وہ گن گن کر کے پیسوں کو رکھتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے پیسے ہوئے، آج کتنا لین دین ہوا، اور ایک مہینے میں کتنا ہوا، اس سال میں ہمیں کتنی بچت ہوئی، اور کبھی اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے آج کتنا صدقہ نکالا، آج میں نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا، آج میں نے فلاں غریب کا کتنا خیال کیا، آج میں نے کس کے کپڑے بنوائے، آج میں نے کس غریب کا قرض ادا کرا۔ کچھ کبھی خیال نہیں آتا۔ اگر خیال آتا ہے تو اس بات کا کہ میرے فلاں پیسے کی ایف ڈی ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے فلاں بچے کا پلاٹ ولاٹ کا انتظام ہوا ہے، جو فلاں بچے کا مکان بننا ہے، اس کا پلاٹ لینا ہے، اس کے لیے ڈپوزٹ کرنا، کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے کو یہی فکر رہتی ہے۔ اگر فکر نہیں ہوتی تو زکات نکالنے کی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ بھائیو، اللہ نے جس کو جتنی بھی حیثیت دی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت سارا مال نکالیں، جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے، 2.5% 100 روپے میں 2.5 روپے اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، جو اللہ نے 2.5% 2.5% مقرر کیا ہے، صرف اللہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو فرمائیں گے قیامت کے روز کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا اور مجھے روٹی کی ضرورت تھی، اور میں نے تجھ سے روٹی مانگی لیکن تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، تو بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو غنی ہیں، آپ تو مالدار ہیں، آپ تو نوازنے والے ہیں، بنا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کو روٹی کی ضرورت ہوتی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ غریب ہوتے، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ مجھ سے مانگتے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا خدا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا مانگنے کے لیے، وہ بھوکا تھا، اس کو ضرورت تھی روٹی، اس کو ضرورت تھی کپڑے کی، اس کو ضرورت تھی، وہ پریشان تھا، لیکن تو نے اس کو دھتکار دیا تھا، تو نے اس کو دھتکارا تو گویا کہ مجھے دھتکارا، اس لیے کہ وہ میرا بندہ تھا، تجھے میرے اطلاق بنا تھا کہ تو اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن تو نے ضرورت پوری نہیں کی۔ آج اس کی سزا یہ ہے کہ تجھے میں جہنم کی بھٹی میں ڈالتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو وہ دن آنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس کی جیسی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہود شو کے طریقے پہ نہ چلا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے۔ اگلی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش نصیب انسان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو متقی اور پرہیزگار آدمی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر بڑھ کر کے کوئی دوسرا شخص نہیں۔ قرآن نے ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا اتقا کہ میری یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا نیک اگر کوئی آدمی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے تشریف لے چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ تو واقعہ تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، مختصر طریقے سے بات کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہ قرآن کریم کا طرز اور انداز دیکھیے کہ قرآن نے کسی اور ساتھی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا، صاحب کا لفظ، دوست کا جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے تمام صحابہ کرام نے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر میں لیٹی ہوئی تھی اور آسمانوں پر ستارے کھل رہے تھے، خوب اچھی طریقے سے روشنی کے ساتھ ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول جتنے یہ آسمانوں پر ستارے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اس لیے کہ آسمانوں پر ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، بے شمار ہیں، اللہ کا تعداد ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے معلوم کر دیا کہ اللہ کے رسول
جس نے آسمانوں پر ستارے ہیں کیا یہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اتنی بھی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کو پورا یقین تھا کہ اگر ذکر آئے گا تو میرے والد کا آئے گا، میرے ابا ابو بکر کا آئے گا۔ تو حضرت عائشہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول اتنی نیکیاں کس کی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ میرے ابا کا ذکر آنا چاہیے تھا لیکن عمر کا ذکر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس احساس کو سمجھ گئے اور حضرت عائشہ سے فرمائے کہ اے عائشہ تم ابو بکر کے بارے میں سوچ رہی ہو، ابو بکر کی تو اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں اللہ کے پسند سے اتنی عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، اتنی ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں، اتنی حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں، اتنی تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر صدیق میری خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کے جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں وہ سارے کے سارے تم لے لو اور غار طور میں جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں گزاری ہیں ان میں سے ایک رات مجھے دے۔ وہ مقام ابو بکر کا تھا۔ پوری دنیا کی آنکھوں نے ایسا سچا عشق اور ایسی سچی محبت نہ کبھی پہلے دیکھی تھی اور نہ کبھی بعد میں دیکھی، اتنا سچا عشق جیسا ابو بکر صدیق کو تھا۔ جس وقت غار طور میں چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی دان کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا، پورے سوراخوں کو بند کر دیا جو اس میں سوراخ تھے، ایک سوراخ باقی رہ گیا کہ جس کے بھی کچھ کپڑا نہ مل سکا کہ اس کو بند کر سکیں، اس لیے حضرت ابو بکر نے اس کے اوپر اپنے پیر کا انگوٹھا ایسے رکھ دیا، اس طریقے سے پیر کا انگوٹھا رکھا اور اس کو دبا دیا تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر کے رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اب جیسے وہ رکھا تو اندر سے ایک زہریلے جانور نے کاٹا، ایک بار کاٹا، دو بار کاٹا، تین بار کاٹا، وہ مسلسل کاٹتا رہا، لیکن ابو بکر کے عشق کا حال دیکھی کیا محبت تھی اور کیا مقام تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زہریلا جانور ہے، بار بار کاٹ رہا ہے، لیکن ابو بکر کے انگوٹھے کو جنبش نہ ہوئی، حرکت نہ کر سکے اور درد کی وجہ سے تڑپ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تڑپنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آنسوؤں کے جو قطرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گود میں تھا، وہ آنسوؤں کے قطرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ڈل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابو بکر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، معلوم کیا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سوراخ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر لگا دیا، فوراً اللہ نے کیا شفا اس کے اندر رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے اندر وہ تمام کی تمام دوائیاں موجود تھی جو آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی دور پہ پیدا ہی نہیں کی جا سکتی، بالکل درد بھی ختم اور وہ تمام کی تمام تکلیف ختم اور وہ بالکل شفایاب، نہ کوئی زہر رہا، نہ کوئی تکلیف رہی، نہ کوئی درد رہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب لگا ابو بکر کے منہ پر فوراً پورا کا پورا وہ درست ہو گیا۔ تو وہ اس حالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے کیا نوازا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جس کے گھر میں جو ہے ذرا لے کر کے آئے چندے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کو کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، مختلف سامان لے کر کے آنے۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اور جا کر کے گھر کا جو سامان تھا پورا کا پورا جمع کیا اور آدھا آدھا ہر سامان سے دے دے گی، یہ سامان آدھا گھر رکھا، آدھا لے گیا، دوسرا سامان ہے آدھا رکھا، آدھا گھر لے گیا، اور یہ تیار کر کے گئے۔ اور عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آج تو مجھے ابو بکر سے اوپر رہنا ہی ہے، اس لیے کہ آج میں اتنا سامان لے کر کے آیا ہوں کہ آج عمر مجھ سے نیچے رہتا ہے کہ ابو بکر سے اوپر چلا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سامان لے کر کے آئے تو معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کتنا سامان لے کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو بھی کچھ تھا سب لے کر کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، وہ ان کا کہنا اتنا سچا تھا کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے مقابلے کہے تو ابو بکر کی سچائی وہ بڑھ جائے،
ان کی صداقت اور ان کا جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر وہ ویسے ہی تھا. ایک تو ہم کہتے ہیں اس بات کو، ایک ابو بکر کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیں اور کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر گیا. آپ اندازہ کیجیے کہ جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رہ جائے، کچھ بھی نہ رہے، تو پوری دنیا کی دولت اس کے اندر، پورے آسمان و زمین کے خزانے اس گھر کے اندر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رہ جائے، کچھ بھی نہ رہے، کوئی کھانے کی چیز نہ رہے، استعمال کی چیز نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جس گھر کے اندر ہے تو سمجھو کہ دنیا اور دنیا سے بڑھ کر کے آسمانوں کے خزانے اس مکان کے اندر موجود ہیں. وہ شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو ہمیں سبھی کو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام کی عظمت، تمام صحابہ کرام کی محبت، سب سے اونچا مقام 4 صحابیوں کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. یہ 4 صحابی ہیں جن کا مقام سب سے اونچا ہے. اس کے بعد پھر وہ 6 صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، وہ 6 صحابی ہیں. اور باقی جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی عظمت ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی مخلوق نہیں، کوئی ان سے بہتر انسان نہیں ہے. اب جائے کرام کے بعد اللہ رب العزت عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا